میں کئی ماہ سے اماں کے ساتھ مسز قادر کے گھر جا رہی تھی۔ اماں اپنی محنت، ایمانداری اور کام گوئی کی وجہ سے ان کی چہیتی ملازمہ تھی۔ وہ اماں سے بہت پیار کرتی تھی اور اماں ابا پر جان دیتی تھی۔ ابا کا چند ماہ پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ ابا مرتے مرتے بچ تو گیا، مگر 4 ماہ مکمل طور پر بستر سے لگ کر رہ گیا۔ اماں نے اپنی جمع پونجی ابا کے علاج پر لگا دی۔ مسز قادر جو کچھ بھی ہمیں کھانے کو دیتی، وہ لا کر اماں ابا کے آگے رکھ دیتی تاکہ ابا کی کمزوری جلد از جلد دور ہو جائے۔ ابا کے لیے ہمیشہ اماں تازی روٹی پکاتی، اماں کے نخرے ایک لاڈلے بچے کی طرح اٹھاتی۔ 4 ماہ کی خدمت گزاری کے بعد ابا پہلے سے زیادہ تندرست ہو گیا تھا، کیونکہ پھر اس نے اماں کو پہلے سے زیادہ مارنا شروع کر دیا تھا۔ سارا دن اماں ماری ماری کام کرتی اور شام تک ابا چارپائی توڑتا، اور پھر گھر داخل ہوتے ہی اماں ابا کی خدمت میں لگ جاتی۔ کھانا دینے کے بعد ابا کے پیروں اور سر کی مالش کرتے کرتے اماں تھکن سے چور ہو جاتی، پر زبان سے ایک لفظ نہ نکالتی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر کسی بات پر انکار کیا تو پھر سے اس کی کھال ادھیڑی جائے گی۔ اکثر راتوں کو ابا گھر سے باہر ہی رہتا۔ رات کے واپسی ہوتی تو اس کے گلے میں موتیوں کے ہار ہوتے اور ہاتھوں میں شراب کی بوتل۔ نشے میں دھت گھر آ کر ادھم مچاتا، کبھی دائیں گرتا کبھی بائیں گرتا۔ بڑی مشکل سے اماں اس کو چرپائی تک لے کر جاتی، اس کے جوتی اتارتی اور پھر ابا کو صاف ستھری چادر اوڑھ دیتی اور خود برسوں پرانی زخموں سے بھری دکھوں کی چادر اوڑھ کر سونے کی کوشش کرتی۔ اس روز بھی گالی گلوچ کے بعد ابا نے اماں کی خوب پٹائی کی۔ اماں کا قصور صرف اتنا تھا کہ اماں نے ابا سے کام کرنے کی التجا کی تھی۔ ابا کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری تھی۔ بس پھر اماں تھی اور ابا کی لاتیں، مکے اور لکڑی کا ڈنڈا۔ اماں ہمیشہ ابا کی مار بہت ہمت سے کھاتی، چیخو پکار سے گریز کرتی، ڈرتی تھی کہ گھر سے آواز باہر گئی تو ابا کی بدنامی ہوگی۔ اماں پہلی بار اس دن چیخی جب ابا نے اماں کے پیٹ پر لکڑی کا ڈنڈا برسایا، کیونکہ میں اماں کے پیٹ میں تھی۔ مجھے بچانے کے لیے اماں چیخ چیخ کر آہوزاری کرتی رہی، واسطہ دیتی رہی کہ پیٹ پر مت مار، مت مار، میرا بچہ مر جائے گا۔ شراب کی بوتل اماں کے سر پر توڑنے کے بعد بھی جب ابا کو تسلی نہ ہوئی تو مٹی کا تیل اماں پر ڈال دیا، مگر بوتل کی نوک ابا کے ہاتھ میں کھپ گئی تھی اور ہاتھ زخمی ہو گیا تھا، اسی لیے صحیح طرح ماچس نہ جلا پایا۔ اسی دوران محلے والے آ گئے اور بچ بچاؤ ہو گیا۔ وہ قیامت کی رات میرے اور اماں پر بہت باری تھی، پر ادھر تکلیف تا رات گزاری، ادھر اماں پھر کام کے لیے نکل کھڑی ہوئی۔ اماں کا دن کا آغاز صبح سویرے ہوتا۔ سب کو ناشتہ دے کر میں اور اماں مسز قادر کے گھر کا رخ کرتے۔ اماں کی یہ عادت تھی کہ مسز قادر کے گھر میں داخل ہوتے ہی سلام کرتی اور ساتھ ہی پوچھتی کہ صاحب گھر پر ہیں؟ اگر ان کا جواب نہیں ہوتا تو اماں چادر اتار کر اپنا کام شروع کر دیتی، اور اگر جواب ہاں میں ہوتا تو اسی چادر کو اچھی طرح اپنے گرد لپیٹ لیتی اور کام کا آغاز کیا جاتا۔ مگر اس دن اماں یہ سوال داغے بغیر ہی کام میں لگ گئی۔ مسز قادر چند لمحوں کے لیے حیران بھی ہوئی کہ آخر آج صاحب کے بارے میں کیوں نہیں پوچھا گیا۔ اماں اپنے چہرے پر نیلے کالے دھبے کو اپنی چادر سے چھپانا چاہتی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ اس کو پھر ابا نے خدمت گزاری کا صلہ سود سمیت ادا کیا تھا۔ اماں ہمیشہ سے ہی اپنے دکھوں کو اپنے تک رکھنے کی عادی تھی۔ اماں کی زبان پر شکوے شکایتوں کی جگہ ویسے بھی خاموشی راج کرتی تھی۔ غریبی مفلسی ہمارے گھر میں ڈیرے ڈالے بیٹھی تھی، پر اماں کچھ بھی مانگنے سے گریز کرتی تھی۔ دکھوں کے پیوند اس کی زندگی میں نمایاں تھے۔ ضرورت زندگی کی کمی اس کی جوانی کو بوڑھا کر چکی تھی۔ وہ ہر پریشانی کو قسمت کا لکھا مان کر سر جھکانے کی عادی ہو چکی تھی۔ اس روز بھی اس چادر کے نیچے اپنے دکھوں کی داستان کو سمیٹنے کی ہمت کر رہی تھی کہ اچانک جب چادر اماں کے سر سے ڈھلکی
تو اماں کا زرد چہرہ اور اس پر نیلے کالے دبے اس کے دکھوں کو بیان کرنے کے لیے کافی تھے۔ اس سے بیشتر مسز قادر اماں سے سوال کرتی۔ اماں پہلے ہی بول اٹھی، باجی رات کو سیڑھیوں سے گر گئی تھی، سر اور چہرے پر چوٹ آئی ہے۔ اماں کی اس وضاحت کے بعد انہوں نے بس اتنا پوچھا، اور تمہارا بچہ؟ اماں نے کہا کہ باجی رات بھر سے کسی قسم کی حرکت نہیں محسوس ہوئی۔ اس پر اماں کے آنسو اس کی آنکھوں کے نیچے برسوں گہرے حلقوں کی گہرائی کو پار کرتے ہوئے چادر میں جذب ہو گئے۔ مسز قادر نے اماں کو ساتھ لیا اور اسپتال کا رخ کیا۔ اماں اس حقیقت سے باخبر تھی جو مجھ پر گزر چکی تھی۔ اس کو ابھی تک اندازہ نہ ہوا تھا کہ میں اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی دنیا چھوڑ چکی ہوں۔ مسز قادر نے جب اماں کو میری موت کی خبر دینے کے لیے قدم بڑھایا، اس وقت ان کو ایسا لگا کہ اماں اپنی خاموشی توڑے گی، اپنے دکھوں کی پٹاری کھول کر رکھ دے گی، لیکن انہیں کریدنے کی عادت نہ تھی اور اماں کو دکھ بتانے کی عادت نہ تھی۔ لیکن اس دن اماں کچھ کہنا چاہتی تھی اور مسز قادر سچ سننا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے اماں نے اپنے زخمی لب کھولے اور کہنے لگی کہ میرے بچوں کا ابا کل رات لکڑی کے ڈنڈے سے کام کر رہا تھا۔ اس ڈنڈے میں کیل تھا، وہ اس کے ہاتھ میں لگ گیا ہے۔ اس کے ہاتھ کے لیے مرہم پٹی لے دیجئے اور پیسے میری تنخواہ سے کاٹ لیجئے گا۔ مرہم پٹی لے دینے کے بعد اماں کو اس زخم کی اطلاع دی گئی جس زخم کی کوئی مرہم پٹی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد اماں کے پیٹ سے مجھے نکال کر اماں کے حوالے کر دیا گیا۔ کئی ماہ کی تکلیف کے بعد میری ماں میرا لاشا لیے ہسپتال میں پڑی تھی۔ چند گھنٹوں کے بعد جب اماں کو مسز قادر نے گھر پر اتارا تو اس کے ایک ہاتھ پر میرا مردہ جسم تھا اور دوسرے ہاتھ میں میرے قاتل کے لیے مرہم پٹی۔ نہ تو میرے قتل پر وویلا مچایا گیا، نہ ہی کورٹ کچہری کے چکر لگے۔ مجرم کو سنگین جرم کی سزا دینے کے بجائے اس کو بن مانگے معافی دے دی گئی۔ اماں نے مجھے چوما اور میری موت کے شکرانے کے 2 نفل مانگے۔ اپنے رب کا شکر ادا کیا کہ میں اس دنیا میں نہیں آئی، ورنہ ایک دن میں بھی نشے میں دت انسان کی مار کھا رہی ہوتی۔